بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت مزے لے لیے آپ نے, چیزیں لے رہے ہیں پھر. جوید احمد صاحب کو ہیں بہت مائک ڈراپ مومنٹ ہو گیا نا, ہے کہ وہ جو ہے ساری زندگی کے بھرم کے بہت جو ہے وہ زبان میں شیرنی اور الفاظ کا چناؤ اور باتوں کو گھمانا, ادھر سے ادھر لے جانا, ادھر سے ادھر لے جانا نہیں چلا. اور پھر آپ نے دیکھا اور آپ کو تو بہت ہی مزہ آیا کہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ. غلط بات ہے, غلط بات ہے. گیم جو ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اصل میں. اس میں نہ دلیلوں کا مسئلہ ہے اور نہ ہی جو ہے وہ جاوید اختر صاحب کا انڈیویجول کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ جو ہے یہ اور ہی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جو پاکستانی انٹلیکچوئلز جیسا کہ آپ دیکھیں فیض احمد صاحب کے جو ہے جا اولاد جیسے ایک انسان کے چرنوں میں بیٹھی ہوگی, تو وہ یہ تو سمجھے گا کہ برے صغیر ہند و پاک میں کون ہے جو میری زبان کے آگے, اس کے نشتروں کے آگے رک پائے گا. ایک طرف سے جائیں گے اور دوسری طرف سے مولوی فلیٹ کر کے نکل جائیں گے. لیکن مولوی جو ہے وہ شاطر نکلا, گیم اس نے اپنی پکی کی ہوئی تھی. تو کنور صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی گیم آگے سے پکی کی ہو اس کی کیا تیاری کر کے بننا چاہیے یار؟ اگلوں نے کہیں دفعہ گیم پکی کی ہوتی ہے, تو کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیں, مجھے آج پہلی دفعہ نا آپ اتنے خوش لا کریں اس موضوع پہ بات کرتے رہے. میرے خیال سے بڑی ایک انٹرسٹنگ آبزرویشن تھی, اور اس پہ بڑے پہلوؤں پہ لوگوں نے بات بھی کی ہے کہ کیسے صحیح کون غلط, اور ہم بھی سب کے اوپر وہ ساری باتیں کی جا سکتی ہیں جو سارے ایک فلسفیانہ قسم کا جو دلائل تھے جو مولانا صاحب کی طرف سے آئے, اور جاوید صاحب جو ہے بالکل میرے خیال ہے اس حوالے سے تو عامیانہ سی ان کی جو تھی گفتگو وہ تھی. لیکن میرا خیال ہے ہم اس کو اصل میں ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے دیکھنا چاہ رہے تھے. ہم اس کو اس طرح ان پیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں معاملہ کیوں ہوا, کیسے ہوتا ہے, یا کن لوگوں کے ساتھ اس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, یا وہ جو ساری ایک اس کے جو پیچھے یہاں تک پہنچنے کا جو ایک سلسلہ ہے, جاوید اختر جیسے لوگ, یا یہ جو ذہن ہے جو اس لیول پہ پہنچتا ہے وہ کیسے پہنچتا ہے. تو آپ دیکھیں اس میں ویسے یہ بھی ہے کہ ایک نا لبرل ایلیٹ کر لیں, یا ایک آپ اپنا ایک سائیکل کر لیں, یا آپ ایک ببل کر لیں. جب آپ اس میں ایگزسٹ کرتے ہوتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا تجھ کو جہاں والے ستمگر نہیں کہتے, کہتے تو ہیں لیکن تیرے منہ پر نہیں کہتے. تو جب ان کے آگے کون ہی بولتا ہوگا جب یہ نکلتے ہوں گے, اور یعنی شعروں کا ذخیرہ, اور ادھر کی کہانی تو ادھر جوڑا, ادھر کی ٹاکی ادھر لگائی. تو اس کاریگری میں یعنی جب آپ کا کوئی ثانی یا آپ کو کوئی نہیں آگے سے جو ہے وہ جوڑ دیتا یا آپ کو نہیں رستہ بتاتا, تو کبھی کبھی میرا خیال ہے آپ کے اندر بھی نا ایک چھوٹا سا ڈیمنگ گاڈ تھا. آپ یہ کہتے ہیں کہ شاید کیونکہ میں اس کاریگری میں بڑا فن کا یکتا ہوں, تو کسی اور فیلڈ میں بھی, مارکے میں بھی میری جو ہے یہی تلواریں, یہی جو ہے ہنر آزما کے دیکھتے ہیں. تو اس میں بھی شاید جو ہے نا ان کے ساتھ ہینڈ ہو گیا. اچھا, اس کا ویسے ایک بڑا ویسے بھی آج کل ایک ٹرم یوز ہوتا ہے, دی گاڈ کمپلیکس. ہم جب ایف ایس سی میں تھے نا تو ادھر ایک وہ تھا دا اول ہو واز گاڈ, تو وہ بھی اس کی بھی کہانی تقریباً ایسے ہی تھی. اس کے علاوہ ایک اور اس کا تاریخی پس منظر میں خیال ہے جو کافی کامن ہے, یہ ساری جو ہم یہ جو واقعہ ہوا اس کے پیچھے دیکھیں کہ یہ جو ماڈرنٹی, مطلب جب عقل اور دلیل جو تھی باقی سب چیزوں پر حاوی ہو گئی, تو اس میں نا کچھ ہم ان کو میٹا نیریٹو کہتے ہیں, یعنی کچھ ایسے بڑے بیانیے جو اس کی بنیاد ہوتی ہیں جس کو لوگ حقیقت مانتے ہیں کہ اچھا یار اگر ہم یہ پروسیس ہے, اس پروسیس کے نتیجے میں کیسی دنیا آئے گی, اور اس دنیا کو کریٹ کرنے کے لیے ہمیں پرانی دنیا توڑنی پڑے گی. تو اب ہوا یہ ہے کہ مطلب برصغیر کی آپ کہہ لیں بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ لوگ اس پروسیس کا تو حصہ نہیں تھے جو ماڈرنٹی جو مغرب میں جو یہ سارا پروسیس ہوا. لیکن اس کی جو کچھ کہہ لیں کہ بچی کھچی یا کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہم تک پہنچ گئیں. تو ہمارے بہت سے جو انٹلیکچوئل کلاس ہے اس کے پاس اس کے بنیادی دلائل کہ وہ آپس میں کیا بحثیں ہوئیں, یا اس بحث کا جو فلسفیانہ جو اس کی جہتیں تھیں وہ کیا تھی, اس سے تو لا علمی ہے. لیکن اس کے نتیجے میں جو ایک بڑا نیریٹو کریٹ ہوتا ہے جس کو ہم میٹا نیریٹو کہتے ہیں, وہ تو اب وہ ان کے پاس آ گیا. اب اس میٹا نیریٹو کے کو پور کرنے کے لیے جو دلیلیں تھیں تو وہ تو ان کی اپنی لوکل تھیں, کچھ کی مطلب آپ کہہ لیں زبان بازی تھی, زبان کی جو عبور تھا وہ تھا. اچھا, اور کچھ کے پاس دوسرے نیریٹو کے اوپر جو کچھ بنیادی کہہ لیں آپ جگتے ہیں, یا
اس کو گندا کرنے کے کچھ دلائل تھے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دلائل شاید کافی ہیں اس بات کو پروو کرنے کے لیے کہ جو دوسری سائڈ ہے جس کو اس کا شاید وہ سمجھتے ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو میٹا نیریٹیوز ہیں کیا ہے. تو وہ میرا خیال ہے ان کے لیے ایک ریالٹی چیک تھا جو ایک آپ کے پاس یعنی منہ بند کرانا آتا ہے آپ کو، تو آپ اس کا مطلب ہے یعنی کوئی بھی سوچ آپ کے دماغ کے اندر ایک پنپی ہے تو الٹیمیٹلی وہ درست ہی ہے، اور آپ جب اس کو ری انفورس کرتے رہتے ہیں، اور آپ کی یعنی وہ جو مشاعرے والا حساب ہے، ہاں، اور آپ کے ارد گرد ایک تماشبین آپ کے چاہنے والے جن کو ہم کہتے ہیں تماشبین، ستائش کریں گے اور آپ یعنی واہ واہ، اور آپ وہی مشاعرے کے لیے گئے اور آگے سے جو ہے وہ آپ سوچیں کتنا خوبصورت لفظ ہے نا اردو زبان کا، انجمن ستائش باہمی. آپ جب ایک عمر ہی انجمن ستائش باہمی میں گزارتے ہیں، یا آپ ایک ایسا غبارہ جس میں آپ پھونک بھری جا رہے ہیں، آپ کے ارد گرد بھی مل کے آپ کو واہ واہ کر رہے ہیں، تو آپ نے غبارہ اتنا بڑا پھیلا دیا جو کئی سالوں اور اب تمیال سے شاید کئی دہائیوں پر محیط تھا. تو وہ یہ اس پہ وہ شعر، all it took was just one pin. ہاں تماشا بن گئے جب درمیانے بزم آئے ہم، ہمارا حوصلہ دیکھو کہ پھر بھی مسکرائے ہم. یہ ویسے مسکراتے ہیں، لیکن اس میں سے یار جو ایک میرا خیال ہے ایز اے لیسن اگر ہم اس سے اگلی سٹیج پہ جائیں، کیونکہ یہ تو تمام کی تمام اگر اس سے اوپر جا رہے کوئی جیت ہار کے لیول پہ میرا خیال ہے کچھ بھی اس میں سے نکل نہیں سکتا، کہ یہ تمام کی تمام دلیلیں جو ہیں ان سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، ان کے پروز کونز، ان کے اگینسٹ جو دلیلیں ہیں وہ بھی اتنی ہی وزنی ہے. بے شک وہ مولانا صاحب والی بات ہو جو انہوں نے بھی دلیلیں دی، ان کے اگینسٹ بھی جو فلسفے کے لیول پہ تو یہ چلتا رہے. مذہب ہے آپ کا ایک جو ہے وہ عقیدہ ہے، اس کے لیے آپ اگر کسی چیز پہ وہ بینک کرتے ہیں تو بس آپ بینک کرتے ہیں. جی، اور یہ جو آپ ڈسکشن کر رہے ہیں یہ پری سوکریٹک سے لے کے ابھی تک آلموسٹ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی وہ جیت ہار والا عنصر عام طور پہ نہیں ہوتا. کچھ بنیادی فرسٹ پرنسپلز ہیں جن کو کچھ لوگ ایک فرسٹ پرنسپل کو لے کے چلتے ہیں اور دوسرے اس سے مختلف. تو فرسٹ پرنسپلز کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس پہ لوگ سمجھ جائیں تو باقی جو دلیلیں ہیں وہ تو اسی سے پیدا ہونے والی دلیلیں ہیں. ہاں بالکل، یعنی یہ سب پری ایگزسٹنگ ہے، یعنی آپ نے وہی اسٹور سے نکال کے جو ہے آگے سجا کے رکھنی تھی کہ یہ جو ہے آج تو جو پہلی دفعہ بچہ بازار جاتا ہے وہ تو چندیا جاتا ہے ان لائٹوں سے، لیکن وہ تو ایگزسٹ کرتی ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم اسے اپنی زندگی میں لائیں، فار ایگزامپل ہمارے ارد گرد، فار ایگزامپل میرا جاوید اختر موومنٹ جیسے وہ ڈیپ سیک موومنٹ ہو گیا ادھر ہے اے آئی میں، تو جو آپ کا ذاتی جاوید اختر موومنٹ تھا یا مائک ڈراپ جو مولوی مولانا شمائل صاحب نے جو کر دیا، تو ہمارے ساتھ بھی تو زندگی میں ایسے ہو سکتا ہے، یا ہمارے ساتھ ایسا ہو، چلے ان کے ساتھ بڑے سٹیج پہ ہوا، ہمارے ساتھ کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے کسی گفتگو میں، مانتے تو ہم نہیں ہیں، ان کی تو ویڈیو بن گئی. ہاں مطلب وہ کہتے ہیں نا بندہ ٹھیٹ ہونا چاہیے، تو ہاں مطلب اپنی اپنی لیول پہ تو ڈیٹ ہوتے ہیں. ہاں لیکن اگر اس سے آپ کہیں کہ آپ ایک محفل میں ان چیزوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اور زندگی میں آپ اصل میں اس رستے سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا سمجھیں آپ اس کا، کیسے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ کہانی کرا سکتے ہیں، یا کیسے اپنے آپ کو آپ لے کے چل سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں بڑا وہ ایک انٹرسٹنگ جو ہے کوئی موٹیویشنل اسپیکر بھی اس پہ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کمفرٹ زون. اصل میں نا ہم جب تک اپنے کمفرٹ زون، بے شک وہ مینٹل ہو، وہ فزیکل ہو یا سوشل، ایون انٹلیکچوئل، اب یہ انٹلیکچوئل کمفرٹ زون تھا جس کے اندر وہ آپریٹ کر رہے تھے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں مطلب ہم سب اگر بالکل پیورلی ذاتی یا عام سطح کے اوپر دیکھیں تو ہماری مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو مائیں ہیں آج کل دیکھیں ہم بچوں کو نا وہ سمجھتی ہیں کہ ہم ان کو کمفرٹ زون میں بڑا کریں گی تو شاید کبھی ریئلٹی چیک نہیں آئے گا. تو یہ جو ہر کمفرٹ زون کا ایک ریئلٹی چیک ایگزسٹ کرتا ہے نا، اس کے لیے میرا خیال ہے تیاری ضرور ہونی چاہیے. ہمیں ایبسولوٹس میں جب آپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا، اور ایبسولوٹس مطلب علم کا جو ایک بہت بڑا فائدہ یا علم سیکھنے کا یہ ہے کہ آپ ایبسولوٹس کو ذرا سا نا ہلکا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ جو ایبسولوٹ سے نیچے بھی جو ہے نا ہمیں ارد گرد دائیں بائیں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. تو اس کے لیے جو پاکستانی مائیں ہیں یا ہم سب کی جو مطلب وہ ہمیں بچاتی ہیں، یار اس سے بچا لیں گے، اس سے بچا لیں گے. اب تو دیکھیں پاکستان میں جو ہے نا ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی وہ والڈ آنا شروع ہو گئی ہیں یا انکلوز قسم کی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ باہر کی دنیا سے بچایا جا سکتا ہے. لیکن وہ باہر سے دنیا سے آپ جتنا بچانے کی کوشش کرتے ہیں ایک ٹائم آتا تو ہے کہ آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے. تو بڑی حد تک اس میں ہمیں اس کی ٹریننگ یا کہہ لیں اس کی دو باتیں آ گئی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا یعنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہو گئیں، یا مطلب آپ نے گھر میں پروں کے نیچے ایک بچے کو بڑا کیا، تو اس میں دو، ایک تو اس کا وہ موومنٹ بھی آئے گا تو جب کالج میں، اسکول میں، شادی کے بعد ایک ٹائم آئے گا جب لائک ہی وڈ مائٹ بی بلون اوے بائی سم تھنگ سو ڈراسٹک جس سے آپ نے اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے. جتنے آپ آج کمپلیکس ہیں اس کی زندگی بھی آنے والی اتنی ہی کمپلیکس ہے. کیا آپ یہ انویژن کر رہے ہیں کہ جب آپ 70 کے ہو جائیں گے، آج اگر 40 کے ہیں، اور وہ 5-7 سال سے 40 کا ہو جائے
تو اس کے ارد گرد وہی سمپل دنیا ہوگی جو آج ہے اس کی، یا آپ کی ایگزسٹنگ دنیا سے بھی کمپلیکس دنیا کا وہ ایک باسی ہے. کیا آپ اس کو اس اسپیکٹرم کے لیے تیار کر رہے ہیں، یا آپ ایک ایسی چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں جس میں آپ اسی آئسولیشن میں رہے گا؟ اور اس میں دو مسائل ہیں میرا خیال ہے. ایک تو یہ کہ جو مشکلات ہیں ان کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور دوسرا جو پازیٹیوز آپ کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتے جو آپ اس کو دے سکتے ہیں، جو آپ کی لمیٹیشنز ہیں. آپ نے اگر آپ خود ہی ایک چھوٹے سے انسان ہیں میری طرح، اور میں اس کو کہوں کہ آپ نے میری چھتر چھایا میں رہنا ہے، تو میں اس کو کتنا ایک چھوٹا سا انسان بنا دوں. بالکل ایسی. اور آپ کو چھوٹا ہونے کا احساس کئی دفعہ ایسی اسٹیج پہ جا کے ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس کورس کریکشن کی بڑی تھوڑی اسپیس رہ جاتی ہے، بڑے ہونے کی گنجائش ختم ہو چکی ہوتی ہے. ہاں آپ دیکھیں نا اختر صاحب جو ہے اب یہ زندگی بھر میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ یہ چیز اب اٹیچ ہو جائے گی. وہ بے شک اب اس میں جتنا وہ مزید جائیں گے نا، اب دوبارہ کتابیں پڑھیں گے، وہ اس کو سب کو کریں گے، لیکن میرا خیال ہے وہ ٹرین جو آتی ہے وہ ایک دم گزر جاتی ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس ریٹورک کو اس ڈبیٹ کو اسی طرح کیا جا سکتا تھا، لیکن اس سے بہت بہتر طریقے سے کہ اگر وہ ایک خاص طرح کی تیاری میں ہوتے، وہ دوسروں کے ویوز کو یا دوسری چیز کو ایک خاص لیول تک اگر اپریشیٹو ہوتے. بات یہ کہ آپ دوسری ریئلٹی کو جب اپریشیٹو ہی نہیں ہوتے، کہ آپ کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی جو دنیا نا وہ صرف یا سفید ہے یا سیاہ ہے، تو اس کے علاوہ جو آپ چیزیں ہیں اگر آپ ان کو اپریشیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہی بالکل مطلب ان بچوں کے لیے یا ہم سب کے لیے. اب دیکھیں میں آپ کو نا ایک اس میں انٹرسٹنگ ایک اور مزے کی مثال ہے. ہم اب گاؤں میں رہتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ مطلب ہم سب جس طرح سینٹرل پنجاب میں بہت سے ہمارے بھائی اور مطلب رشتہ دار جو ہیں وہ افواج کا حصہ بنتے ہیں. اب وہ زندگی کے 20-25 سال نا ایک خاص آپ کہہ لیں کنٹینرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر انہوں نے گزارے ہیں، اور اس کے اندر وہ ایک اسٹرکچر ہے، ایک کمانڈ کا اسٹرکچر ہے، ایک اتھارٹی ہے، ایک آرڈر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں. اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو فالو کرتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ساتھ ہی نا کچھ بہت سے اکثریت ان میں سے یہ ہوتا ہے جو اس کو نا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک مقدس چیز ہے، کہ یہی دنیا کی سب سے مقدس چیز ہے. اب وہ جب اس میں ریٹائرمنٹ کے بعد واپس سویلین سوسائٹیز میں آتے ہیں، کسی گاؤں میں کسی شہر میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نا ایک مذاق کئی دفعہ ان کا بن جاتا ہے، جی آتے فوجی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار اس سے آپ باقی دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے. اور آپ اس کی ایک بڑی ویلڈ وجہ بھی ہے کہ وہ ایک خاص مقدس ماحول سے نکل کے باقی چیزوں کو غیر مقدس جانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اب وہ دو پیرلل چیزیں سوسائٹی میں چلتی ہیں. ہاں تھا کیونکہ بچے یعنی جب آپ ان سے ڈسکشن کرتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا میرا بھائی وہ ساڈا فوجی. ہاں یعنی اور یہ مختلف لیول پہ فوجی ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک چاچا فوجی ہوتا ہے جو یعنی جو ہے نا 80 میں، اور ایک یعنی جو 58 57 کا تھا، وہ یعنی اس میں بھی گریڈ ایگزسٹ کر رہتے ہیں کہ فوجی تو چاچا فوجی، یعنی ہر لیول پہ وہ آ رہے ہیں اور معاشرے میں ان کی یہی مسائل آ رہے ہیں. اور ہم بھی اپنے اپنے لیول پہ میرا خیال ہے کہیں چھوٹے چھوٹے فوجی ہیں کہ جو ہم جن چیزوں پہ یعنی اتنا بلیو کرتے ہیں ان کے بارے میں جو ان سے اپوزنگ ویو ہے، ہم ان کو پاگل سمجھتے ہیں، ہم ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں. یعنی وہ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں، ہم ان کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں. اور مذہب میں بھی ہم اگر کسی فرقے کی بات کریں، پولیٹکس کی بات کریں، معاشی مسائل کے بارے میں، زندگی کے بہت سے مسائل کے بارے میں، یہ لو میرج اور دوسری میرج والے جو ہیں، وہ ایک جو ہے وہ دوسرے کو سمجھتا ہے کہ انہوں تو دنیا دا پتہ ہی کو نہیں. یعنی میں اتنی ایبسولوٹ ٹروتھ پہ کھڑا ہوں، میں اتنی ایک ایبسولوٹ سچ کو پہچان گیا ہوں، نروانا ہو گیا مجھے، کہ میرے علاوہ جو اصل میں سب ہے وہ ایک اندھیرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور اپوزنگ ویو کا جاننے کا کہ شاید اس کی دلیلیں جیسے جب آئیں تو آئی وڈ بی لائک یار واقعی ہوئی. اور بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے جب وہ ان کا سچ ٹوٹتا ہے نا تو وہ اس کے رزلٹ میں جو بہت سے دوسرے جو سچ ہے مذہب کے سچ تک کو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں معاشرتی علوم جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ اس پہ ایگزسٹ، اس پہ یعنی آپ سے لڑتے ہوتے ہیں. مطالعہ پاکستان، مطالعہ پاکستان تنو پتہ نہیں یہ جو ایک اسٹیٹ ہوتی ہے نا یہ، اور جب وہ شٹر کرتا ہے کوئی ڈسٹنٹ لرننگ کورس ہی اگر پکڑ لے ییل یونیورسٹی کا ہسٹری کے بارے میں یا کسی کا، تو جب وہ ٹوٹتا ہے تو وہ بہت سے جو دنیا کے سچ ہیں وہ بھی ساتھ ہی بہا کے لے جاتا ہے، بیکاز اس کا اپنے اوپر سے اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے. تو اگر ہم پہلے ہی اپنی سوچ میں ایک اسپیکٹرم رکھیں، گنجائش رکھیں، اصل میں جو سمجھا کہ اپنے رویوں میں تو رکھیں، اپنی سوچ میں بھی گنجائش رکھیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت اچھا لیسن اس ساری ڈبیٹ سے ہم لے کے جا سکتے ہیں کہ سوچوں میں گنجائش رکھیے آپ. میرا خیال ہے بڑی حد تک ہم نے جو ہے نا اس موضوع کو کلوز کر لیا، اور آپ کی بات اسی کے ساتھ کہ بڑی ویلڈ ہے کہ
ہم سب کچھ نہیں جانتے. مطلب جب تک ہم اس کو نہیں مانیں گے, اور اگر ہمیں کچھ لوگ ہیں جو ہماری ہر بات پہ واہ واہ کر رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں اسی کھمبے پہ چڑھا رہے ہیں جس میں بہت سے اس وقت دنیا میں, جو ٹرمپ نے بھی کچھ لوگوں کو کھمبے پہ چڑھا رکھا ہے, اور اسی طرح ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ کھمبے سے ہیں. تو ہم سب کو کھمبے سے واپس نیچے آنا چاہیے, زمین کے قریب آنا چاہیے. ہاں, بہت شکریہ ہماری بات سننے کے لیے. امید ہے کہ اس میں سے ہم کوئی اپنا اپنا لیسن لیں گے اور زندگی میں آگے جاتے ہوئے کوئی جو ہے اچھا اس سے سبق لیں گے اور پازیٹیو چلیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.